باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ. اگر یہ نافیہ ہوتا تو یوم القیامہ کے بعد کیا آنا چاہیے تھا؟ اللہ آ جاتا تو پھر یہ نافیہ ہو جاتا، پھر پتہ چل جاتا کہ نفی ہو گئی ہے اس چیز کی. اب اللہ بھی نہیں آیا تو نفی کی شکل بھی نہیں بن رہی ہے جی، باقی نہیں بن رہی تو پھر کیا بچ گیا پیچھے؟ سوالیہ بچ گیا. ٹھیک ہے جی. کیا اسم کے ساتھ جب ما آتا ہے تو زیادہ تر سوالیہ آتا ہے. جیسے میں آپ سے پتہ کروں کہ آپ کا نام کیا ہے تو کیا پوچھوں گا میں آپ سے؟ مسمو کا، تیرا نام کیا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہے دو معنی اس کے ہو سکتے ہیں، کیا ہے یا کیا ہوگا. وہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا صحیح جا کے لگتا ہے. کیا ہوگا. وہ ماں، اور ماں کا اسم کیا ہے؟ زن. زنو، زنہ یظن. کیا مطلب ہے زنہ یظن کا جی؟ گمان، گمان، خیال، گمان، ان کا اعتقاد، خیال، یعنی اس میں حواس خمسہ کا بھی دخل ہوتا ہے. یعنی علامت آپ نے یا دیکھی ہے یا سنی ہے یا محسوس کی ہے، کچھ نہ کچھ تو کیا ہے جی. تو انسان اور جانور میں کیا فرق؟ جانوروں میں بھی ہوتا ہے کچھ، لیکن انسان میں تو بہت ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کو دیکھ کے نتیجہ نکالتا ہے، پھر اس کے بعد حرکت کرتا ہے. نتیجہ نکال کے تو وہ عقل کی بنیاد پہ نتیجہ نکالتا ہے. تو زن کا مطلب کیا ہے کہ ایسا گمان، خیال. یہ گمان اور خیال میں کیا چیزیں ہیں جی؟ اصل میں تو ہم نے یہ کہہ دیا، زن کے ساتھ جب انا آ جاتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر وہ غالب گمان کی طرف چلا جاتا ہے جو حقیقت کے قریب ہوتا ہے. تو کیا خیال ہے؟ اب زنن، زنہ یظن، زنن، زنن مصدر، زنن ذات بھی ہے یعنی گمان، خیال. وما ظنوا، الف لام بھی نہیں ہے، الظن بھی نہیں آیا، الظن بھی نہیں آیا، اور ظنن بھی نہیں آیا، تنوین بھی نہیں آئی، الف لام بھی نہیں آیا. تو یہ کیا بن گیا ہے؟ یہ مضاف بن گیا. اس کی نسبت جڑ گئی کسی چیز سے. کس کا گمان؟ میرا گمان، آپ کا گمان، کس کا گمان؟ سوال پیدا ہو گیا. تو زن یہ مضاف ہے. الذین یفترون علی اللہ الکذب، یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے. کن لوگوں کا خیال؟ الذین یفترون علی اللہ الکذب، ان لوگوں کا خیال جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. ہم اس سے پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق کے مقابلے میں ظن کی کوئی اہمیت نہیں. تو ظن کون کر رہا ہے؟ کہ وہ لوگ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. اور جن لوگوں تک علم آ گیا ہے قرآن و حدیث کا، ان کے پاس ظنی علم تو نہیں ہے، گمان تو نہیں ہے، ان کے پاس تو حقیقی علم ہے. یہ چیزیں ہمیں پتہ ہے کل مرنا ہے، مرنے کے بعد قیامت قائم ہوگی، روز حشر ہے، وہاں پہ ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، نامہ اعمال ملے گا، یا جنت ملے گی یا
जहन्नम। यकीन है ना, इस पे कोई ज़न तो नहीं। लेकिन जिनके पास वो इल्म नहीं है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म नहीं जानते या उस तक जानना नहीं चाहते या कुरान को नहीं जानना चाहते, फिर वो ज़न की बुनियाद पर जिंदगी गुजारते हैं। तो क्या गुमान है उनका? अल्लज़ीना, इसमें मौसूल, उन लोगों का जो, उनका जो, उन सब का जो। अल्लज़ीना किसकी जमा है जी? अल्लज़ी की। अल्लज़ी वो मुज़क्कर, इसका क्या तर्जुमा है? वो जो, मुज़क्कर के लिए। मुअन्नस के लिए क्या है? अल्लती। इसका मतलब भी है वो जो, लेकिन मुअन्नस के लिए। लेकिन वाहिद अल्लज़ानी, दो वो दो जो, मुज़क्कर के लिए। अल्लतानी, वो दो औरतें। और अल्लज़ीना, बहुत सारे लोग, वो सब लोग जो है। और ये दो तरीके से आया है, अल्लाती और अल्लाई, वो सब औरतें। तो अल्लज़ीना वो सब जो, मा ज़न्नुल्लज़ीना, और क्या ख्याल है उन सब का, उन सब का जो। ये का मैं कहां से लेके आया हूं जी? ये मुज़ाफ़ इलैह की वजह से। उनका ख्याल, ज़न्नुल्लज़ीना, उन सब का ख्याल जो, अगले जुमले अगले लफ्ज़ से जोड़ने के लिए जो क्या करते हैं जी? यफ्तरून, फरा यफरी। एक मतलब है इसका किसी चीज को काटना, और दूसरा चीज क्या है जी? झूठ बोलना या बनाना। फरा यफरी एक बावे समय से भी आता है। फरिया यफरा, फरन क्या मतलब? हैबत नाक हो जाना, दहशत, यानी ऐसा कोई एक अजीबो गरीब सी हालत में आ जाना। जब हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा अपनी गोद में बच्चा लेके आ गई, तो उन्होंने क्या कहा था? मा काना अबू किमरा असौइन व मा कानत उम्मु की बगिया, न तेरा बाप कोई बुरा आदमी था, ना तेरे बाप। लक़द जिअती शैअन फरिया, कैसी अजीबो गरीब चीज। तूने क्या हैरत ज़दा रह गया जी, कैसा काम कर दिया है। तवक्को ही नहीं है ना जी, इस आदमी से ये तवक्को नहीं की जा सकती। हर किसी से, हर आदमी से आदमी कोई तवक्को करता है कि ये ऐसी हरकत कर सकता है, तो ये बंदा और ये हरकत, लक़द जिअती शैअन फरिया। लेकिन जब ये बाब इफ्तिआल से आएगा, एहतमाम, शिद्दत, मेहनत, सारा मफहूम आ गया इसके अंदर। इफ्तरा यफ्तरी क्या मतलब? एहतमाम से घड़ना, एहतमाम से झूठ बनाना, सकीन सुबह, यानी हर स्टेप आदमी खुद बनाए। यानी हीर रांझा एक कहानी लिखनी है, कोई प्लॉट ही नहीं, कोई हकीकत नहीं, सर पैर ही कोई नहीं है, खुद ही लिखा ये एक हीर है, उसका वालिद ये करता था, रांझा ऐसा था, फलां जगह रहता था, ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर ऐसे हुआ, वैसे हुआ, पूरी कहानी लिख के वारिस शाह साहब ने आपके सामने रखी। लोग फिल्में देख रहे, हीर वारिस शाह साहब पढ़ रहे हैं, लोग रो रहे हैं, जी।
تو یہ افطرا ہے. لیکن کسی پر جھوٹ باندھ دینا، جب یہ ایک ہے ایسے ہی جھوٹ باندھ، کوئی بندہ ہی نہیں نا، ہیر رانجھا کوئی ریالٹی نہیں تھی، لیلا مجنو کوئی واقعہ نہیں تھا، کوئی لوگ نہیں تھے، تو کہانی گڑھ دی اپنے پاس سے. لیکن کوئی بندہ یا کوئی شخص موجود ہے، اس پر کوئی چیز جھوٹ گھڑ کے اس پہ منسوب کر دینا کہ جی چوتھے آسمان سے اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ پاؤں پھسلا اور شیخ عبد القادر جیلانی نے پکڑ لیا، گرنے نہیں دیا اللہ تعالیٰ. تو دستگیر، ہاتھ پکڑنے والا، غوث پاک دستگیر کے معنی کہاں سے آئے؟ وہ اللہ نعوذ باللہ سلپ ہو گیا تو ہاتھ پکڑ لیا اللہ کا. تو دستگیر، تو یہ جھوٹ کس پہ باندھا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی. وہ ایسی شخصیت ہے نہیں. اور ہزار طریقے کے جھوٹ بولے جا سکتے ہیں کسی پہ کہ اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ایسے ہوا ویسا ہوا، جھوٹ بنا کے تو بنا دیں. تو یفتری سے وہ جھوٹ باندھتا ہے، اور وہ نون یفترون. کیا خیال ہے ان لوگوں کا؟ یفترون، جو جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ پر. کس پر جھوٹ باندھتے ہیں؟ یہ حرف جر ہے. اس نے اللہ کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا. اللہ، اللہ پر باندھتے ہیں. القذب، جھوٹ کے بارے میں، پکے جھوٹ نہیں. کذب، جھوٹ. یفترون، وہ باندھتے ہیں. الذین، فاعل، وہ جو، ہم یعنی کہ اس میں فاعل. جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ فعل. مفعول کیا ہے اس کا؟ کذب. کیا باندھتے ہیں؟ جھوٹ باندھتے ہیں. کذبن، لیکن الف لام جو ہی آیا تو اس کی تنوین ختم ہو گئی، تو یہ رہ گیا الکذبہ. ان لوگوں کا کیا خیال ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں؟ یوم کیا ہے؟ دن، خاص دن. یہ ہو گیا ظرف، اور قیامت ہو گیا مفعول. ٹھیک ہے جی. اب اس کے ساتھ بطور مضاف الیہ آ رہا ہے قیامتی، کیونکہ قیامت کے نیچے کیا آ گئی ہے؟ زیر. تو کوئی بھی جو عربی میں لفظ ہے وہ زیر کتنی حالتوں میں قبول کرتا ہے؟ مضاف الیہ میں اور جر. صرف 2 حالتوں. یا حرف جر ہو اس کے پیچھے تو پھر اس نے زیر قبول کر دیا اللہ، یا پھر مضاف الیہ بن جائے. اب یہ الذین مبنی ہے. مبنی کس کو کہتے ہیں؟ مبنی جو زیر نہیں لیتا، ہیں؟ تینوں آتے ہیں کیسے؟ ہاں جی. حالت رفع میں، فاعلی حالت میں، نصب میں، مفعولی میں، اور حالت جر میں، تینوں میں ایک ہی شکل اختیار کرے وہ مبنی ہوتا ہے. موسیٰ موسیٰ موسیٰ، عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ، ہاذا ہاذا ہاذا، اولئکا اولئکا اولئکا، اور الذی 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 الذین الذین الذین. کوئی پتہ نہیں، اب جملے کو دیکھ کے پتہ چلے گا رفع ہے، نصب ہے یا جر. تو ظن الذین، ظن مضاف ہے، الذین مضاف الیہ ہے، تو یہ کس حالت میں ہو گیا؟ جر ہو گیا. اللہ شکل اس کی ویسے کی ویسی. یہاں پہ اللہ حرف جر ہے، اس نے اللہ کو. یوم ظرف ہے، ظرف کے ساتھ جو مل کے آتا ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہوتا ہے، تو کا کے کی کا اضافہ ہوتا ہے. دن القیامتی، قیامت کے دن کے بارے میں. ایک تو اس کا مفہوم کیا ہے،
اگر یہ ترجمہ اس کا کریں وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو پھر سوال ہوگا کہ جو لوگ اللہ پہ جھوٹ گڑھ کے باندھتے ہیں ان کا قیامت کے دن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا انہوں نے قیامت کے بارے میں کیا خیال رکھا ہوا، ذرا یہ بھی بتا دو۔ دوسرا ٹھیک ہوگا، کیا ہوگا؟ اچھا، اب دوسرا معنی ہے وَمَا ظَنُّ، کیا ہوگا ان لوگوں کا خیال جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں قیامت کے دن۔ قیامت کے دن پھر ان کا کیا خیال ہوگا؟ جو آج اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں تو قیامت والے دن ان کا کیا خیال ہوگا کہ اب کیا ہونے لگا، اس دن کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے۔ تو قیامت کے دن کے بارے میں وہ کیا خیال کرتے ہیں کہ قیامت والے دن بھی ایسا ہی ہوگا جیسا ابھی یہ اپنی طرف سے جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ جھوٹ کیا باندھ رہے تھے جی؟ جھوٹ یہ باندھ رہے تھے کہ قیامت کے دن عذاب شاب کوئی پکڑ وغیرہ ہے ہی نہیں، یہ جھوٹ باندھ رہے۔ قیامت والے دن پکڑ شکڑ نہیں ہے، کوئی نہیں، کفر شفر کا کوئی قصہ، جو مرضی کرتے پھرو۔ آج ہمارے ہاں ایسا ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا ہے جی کہ بہت زیادہ ہے۔ تھوڑا سا جھٹلانے والے، سورہ قیامت نازل ہی قیامت کو جھٹلانے والوں کے خلاف ہوئی ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت، اللہ تعالیٰ ایسے ہی قسم کھا گیا قیامت کے دن کی۔ بہت سے طریقے نا، ایک تو یہ کہ قیامت ہے ہی نہیں، ایک یہ کہ کوئی اللہ نے حساب کتاب لینا ہی نہیں، ایک یہ کہ چلو اللہ لینے پہ آ ہی گیا اگر حساب کتاب، تو کوئی بابا چاچا بچا بندے ہیں بے فکر ہو، کوئی مسئلہ مسائل ہی نہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا؟ اور بھائی کوئی سلطان، کوئی سند، کوئی ہے، کوئی کاغذ پتر؟ کاغذ پتر نہیں۔ تو اللہ کے نزدیک بات جو ہے نا وہ ڈاکومنٹیشن پہ ہوتی ہے۔ اگر آپ چلے گئے ہیں کہ یہ لال گردی کا جو کارنر کوٹھی ہے اس کا میں مالک، عدالت میں چلے گئے، مجھے اسٹے جاری کیا جائے، تو آپ اس کے ساتھ کوئی کاغذ پتر لگائیں گے یا ایسے ہی عدالت آپ کو اسٹے جاری کر دے گی؟ لگائیں گے۔ اور ڈاکومنٹ نہ ہو تو کیس رہ جائے گا فوراً۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون۔ ان اللہ، ان کا اسم، لذو فضل، اللہ کی، ان کی خبر، اللہ حرف جر آ گیا اس لیے علی الناس متعلق خبر، جملہ اسمیہ نمبر 1۔ ولیکن، جیسے انا یہ اس کی بین ہے اخوات، تو لاکن کا اسم کیا ہے؟ اکثرہم، یہ اس کا اسم ہے، لا یشکرون اس کی خبر ہے۔ انا بے شک، حرف کون سا جی؟ حرف تاکید۔ انا بے شک، مؤکد کرنے کے لیے، بے شک اللہ تعالی، انا نے عمل کیا تو کیا ہوا جی؟ انا کی خبر ہمیشہ، اسم ہمیشہ نصب ہوتا ہے، لاکن کا اسم بھی ہمیشہ نصب ہوتا ہے۔ ان اللہ، خبر ہمیشہ اس کی اسم کے بعد رفع میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان اللہ لذو، لام مزاحلقہ لام لازم، انا اور لا، یقیناً لازمن، یقیناً دو دفعہ آ گیا تو بڑی وزن والی، تاکید والی بات ہے۔ ان اللہ لذو، زو کا مطلب کیا ہے؟ والا، یہ تینوں شکلیں بدلتا ہے، زو، زا، زی۔
حالت رفع میں ہو تو زو، حالت نصب میں ہو تو زا، اور حالت جر میں ہو تو زی. یہی فرق ہے نا. پیش حالت رفع میں ہوتی ہے زبر نصب میں اور زیر جر. تو زو آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے حالت رفع میں، یہ اس کی خبر ہوگی. لزو والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں جی؟ 4 بیٹیاں. پہلی بیٹی کا نام کیا ہے؟ زینب رضی اللہ تعالی عنہا. کس کے ساتھ شادی ہوئی جی؟ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ. کس قبیلے کے تھے؟ بنو امیہ. کس قبیلے کے تھے جی؟ بنو امیہ. اچھا، دوسری بیٹی کا نام کیا تھا جی؟ ام کلثوم. ترتیب سے رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ. کس کے ساتھ شادی ہوئی؟ نہیں سر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. کس قبیلے کے تھے؟ بنو امیہ. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کب ہوئی؟ کس دن ہوئی؟ غزوہ بدر. انہی کی عیادت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ بدر میں لے کے نہیں گئے. جب واپس آئے فتح کے ساتھ تو آگے قبر کی مٹی درست ہو رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا جی؟ تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. کس کی بیوی بنی جی؟ حضرت عثمان. کس قبیلے سے تھے؟ چوتھی بیٹی کا نام کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء اہل الجنہ. اہل الجنہ جنت کی عورتوں کی سردار رضی اللہ تعالی عنہا. کس کی بیوی بنی جی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس قبیلے سے تھے جی؟ بنو ہاشم سے. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں آ گئیں؟ 2. تو ایک نور، ایک بندے کو ایک نور کو کہتے ہیں نور، اور 2 نوروں کو نوران. نور سے نوران. لیکن یہ پیچھے آ گیا زو کیا کرتا ہے جی؟ زو کے ساتھ جو لفظ آتا ہے یہ بھی اس کو مضاف الیہ بنا دیتا ہے. تو مضاف الیہ بنتے ہی حالت جر میں چلا جائے گا. تو ذوالنوران سے ذوالنورین. ذوالنورین کا نورین کا مطلب 2 نور، اور زو والا 2 نوروں والا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذوالنورین. اور اس دور میں ایسے بدبخت بھی پیدا ہوئے ہیں کہ جو یہ بکواس کرتے ہیں جی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ کر دیا جی، اس کے بعد فلاں ہو گیا. ایسے تاریخ کی باتوں پہ اعتماد کر کر کے یہ باتیں کرتے ہیں جو کہ سراسر جھوٹ ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں دو. حضرت عثمان نے ایک دفعہ سونے کا اتنا ڈھیر لگایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جھولی میں سونا ایسے اس کو اٹھایا سونے کو اور ایسے پلٹتے اور کہتے کہ آج کے بعد عثمان جو کچھ چاہے کرتا پھر اس کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور آج ادھر بیٹھ کے کہتے ہیں جی کہ ہم فیصلہ دینے لگے ہیں، حضرت عثمان نے فلاں اپنے رشتہ دار کو گورنر بنا دیا، فلاں کو یہ کر دیا. تو ایسے بکواس کرنے والے لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں. جس بندے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد فرمایا اور
جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ میری اور بیٹی 100 بیٹیاں بھی اگر ہوتی تو یکے بعد دیگرے فوت ہوتی رہتی، میں ساری کی ساری عثمان کے نکاح میں۔ تو جن پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش گئے ہیں جن سے، اور جس دن آپ کی شہادت ہوئی ہے خواب میں اللہ کے رسول آئے، کیا فرمایا؟ عثمان آج آپ نے روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے۔ آپ روزے تھے، آپ چادر باندھتے تھے، آپ نے اپنی بیوی سے کیا کہا؟ آج مجھے شلوار دو۔ شلوار پہنی، اتنے حیادار تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قتل کرے اور میرے کپڑے کہیں آگے پیچھے چادر کھل نہ جائے۔ شلوار پہنی، پتہ ہے آج شہادت ہے، اللہ کے نبی خواب میں۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے اس حد تک راضی ہیں، اللہ جن سے راضی ہے، رسول راضی، حضور راضی، اس پہ آج کے بڑے بڑے اسکالر اعتراض کرتے ہیں تو چاند پہ تھوکنے والے کا تھوک کدھر جاتا ہے؟ اپنے منہ پہ پڑتا ہے۔ چلیں یہ تو ایک بات ہو گئی جی۔ تو زو کا مطلب کیا ہو گیا؟ والا۔ زو کا مطلب والا، اور اب اس کے ساتھ بطور مضاف الیہ آ گیا فضل۔ یہ جو نکرہ آیا نا، نکرہ یہ تفخیم کے لیے ہے، بہت زیادہ، بڑے فضل والا۔ لذو فضل کا کل ہم نے ترجمہ پڑھا ہے، کیا مطلب ہے فضل کا جی؟ حق سے زیادہ دینے والا، حق بنتا ہی نہیں پھر بھی دے دیا، اضافی دے دیا، ضرورت سے زیادہ دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، بڑی مہربانی والا۔ کس چیز پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے؟ علی الناسی، اللہ پر، الناسی لوگوں۔ یہ ناس کا لفظ جو ہے نا، نون واو اور سین مادہ ہے۔ ایک تو اس کا آ جائے گا انسن، اور ایک آ جائے گا انس۔ انس اور انس میں کیا فرق ہے؟ انس تو محبت ہوئی۔ اچھا، ہر چیز کو اس کے الٹ سے دیکھ لیتے ہیں۔ انسن کا الٹ کیا ہے؟ جن۔ انس کا الٹ کیا ہے؟ جن۔ اور انس کا الٹ کیا ہے؟ نفرت، نفور، نفرت۔ تو انسان جو ہے نا، اس کے اندر بیسیکلی کیا ہے؟ محبت کا ایک ایلیمنٹ ہے۔ کیسے ایلیمنٹ محبت کا ہے؟ کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو آدھا کیوں دے دیا ہے اور بچے کو پورا کیوں دے دیا؟ ایسے سوال کبھی سنے؟ جدید ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہا کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ کس لیے تھا؟ اس لیے جی مرد کماتا ہے اور عورت جو ہے وہ نہیں کماتی۔ تو آج تو عورت بھی کما رہی ہے، علت کو پکڑ دے نا اپنی طرف سے۔ تو جو جگرہ اللہ نے مرد کو دیا نا خرچ کرنے کا، وہ اللہ نے عورت کو نہیں دیا۔ عورت کے پاس وہ جگرہ نہیں، عورت پہ وہ ذمہ داریاں بھی نہیں۔ عورت جو ہے اس کے اندر جسمانی اور ذہنی وہ کوالٹیاں بھی نہیں ہیں کہ وہ دنیا کے سامنے کھڑی ہو کے اس چیز کو، فیملی کو لیڈ کر سکے۔ ایکسیپشن ہر جگہ ہوتی ہے۔ تو لوگوں پر، انسانوں پر اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے، بڑی مہربانی والا ہے۔ لوگوں پر اللہ بڑا مہربان ہے۔ والا کہ نہ، یہ کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کا کیا خیال ہے کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں قیامت والے دن کے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ تو بڑا لوگوں پہ فضل والا۔ پیچھے آپ دیکھیں، پیچھے 2 چیزیں لگاتار آ رہی ہیں۔ کیا چیزیں؟ پچھلی آیات سے ایک عذاب کا ذکر آ رہا ہے، آپ بار بار پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا کیا ذکر آ رہا ہے؟ ابھی پچھلی آیات میں قرآن کا ذکر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہاں جی۔ اب اس عذاب سے بچنے کے لیے راستہ ہے، 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی ایک بندہ بیمار ہو جائے،
اور اسے پتہ ہے کہ میں ڈاکٹر کی بات مان کے اگر اچھی صحیح طریقے کی میڈیسن اور پرہیز کروں گا تو میں بیماری سے بچ جاؤں. لیکن اگر کچھ ہم جیسے عطائی مل جائیں رستے میں اور کہیں جی کچھ نہیں جی یہ تو کوئی چیزیں تھوڑی ہیں جو آپ باتیں کر رہے ہیں, یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, ساری دنیا کھا رہی ہے, آپ نے کون سی قیامت کر دی, تو چھوڑو ڈاکٹر کی پریس سے اس کی باتیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بیماریاں شاریاں کوئی نہیں, 4 روٹیاں فالتو کھاؤ صبح اٹھ کے. ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو ہاتھ میں کئی پکڑو 2 مارو پھاڑے, اللہ اللہ خیر سب. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 4-5 پھوڑے مارنے سے وہ جو سموسے کھائے ہیں پراٹھے وہ ختم ہو گئے. یہ ختم ہوتے ہیں 40 سے پہلے جی اس کے بعد جب از خود بندے کا معدہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے, خود ہضم کر رہا ہوتا ہے. 40 کے بعد پھر معدہ ہضم نہیں کرتا, اس کو حرکت دے کے کرانا پڑتا ہے. تو ایک عذاب سے بچنے کا وہ آتھینٹک طریقہ ہے جو قرآن حکیم میں ہے, اور یہی اللہ کا فضل ہے. آپ نے کیا پڑھا ہے ابھی؟ تو آپ نے پڑھا موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. آگے کیا ہے؟ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. بڑی رحمت ہے, یہ ہے وہ ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے قرآن بھیجا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے جنہوں نے ہمیں عذاب سے بچنے کا آتھینٹک طریقہ بتا دیا. اب کچھ لوگ آئے جو اس قرآن والے معاملے کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں جو آپ کو کہوں جی کہ آپ بچ سکتے ہیں, جی بچ سکتے ہیں. بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھ کے آپ نے 10 کلومیٹر واک کرنی, 5 کلومیٹر صبح واک کرنی, پسینہ نکالنا ہے. دن میں آپ نے کچھ حرکت کر کے ایک دفعہ پسینہ نکالنا ہے, آپ بچ جائیں گے. آپ کہیں یہ ڈاکٹر ہے, یہ نہیں ٹھیک, بیکار ہے, دوسرے کے پاس جاؤ. دوسرا کہتا ہے چھوڑو کچھ نہیں کرنی واک, یہ 10 گولیاں فالتو لے لو. آپ کہتے ہیں بسم اللہ, آپ وہ گولیاں لیتے ہیں, گولیاں بھی لیتے ہیں, پیسے بھی گئے, مر بھی گئے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اگلے جان چلے گئے. تو وہ جو اتھینٹک طریقے سے نہیں آتے نا اس عذاب سے بچانے کے لیے, وہ اللہ پہ کیا باندھ رہے ہیں؟ وہ جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آئے گا انشاءاللہ لے جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو جھوٹ باندھ رہے ہیں در حقیقت وہ یہ بات جانتے ہیں یا نہیں جانتے کہ اللہ تو بڑے فضل والا ہے, اس نے تو قرآن حکیم بھیجا ہے, اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم, اور کیا کرتا اللہ تمہارے لیے. تو جھوٹ باندھنے والے لوگ اس چیز سے ناواقف ہیں, اور وہ کرتے کیا ہیں؟ اب یہ بات آ گئی, وَلَٰكِنَّ, اور لیکن, اکثر, اس کا اسم ہمیشہ نصب میں ہوتا ہے تو اکثر, لیکن اکثرن, اکثر آ گیا اور اس کے ساتھ یہ اسم ہے اور اس کے ساتھ ضمیر آ گئی, تو یہ کون سی کمپوزیشن بن گئی جی؟ مرکب اضافی. ترجمہ ایسا ہوگا ان کی اکثریت. لہم, لا نہیں, یشکرون, شین کاف اور رے, شکرا یشکرو. کیا شکر یشکرو کو کیا مطلب ہے؟ شکر کرنا, شکر ادا کرنا, کسی کے کام کا اعتراف کرنا. کر لیا اللہ کی طرف جب آئے گی یہ نسبت تو کیا بن جائے گی؟ قدردانی. جب اللہ کے لیے آئے گا نا شاکرون, تو اللہ قدردان ہے, جو کچھ ہم نے کام کیا ہے اللہ اس کی قدر کرنے والا ہے. بے قدری بات نہیں رہی, ہوا میں نہیں رہی. لیکن جب انسانوں پہ یہ بات آئے گی تو کیا ہوگا؟ شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ شکر کا مطلب کیا ہے جی؟ فرمانبرداری بھی ہو سکتی ہے, احسان مندی, فرمانبرداری, یعنی یہ قدردانی بھی اس کے اندر ہی آتا ہے, اعتراف بھی اس کے اندر آتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ سچ درست کر.
دیکھیں شکر کرنے کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، ایک زبانی اور ایک عملی۔ جہاں زبانی شکر کرنا ہو وہاں بندہ کہتا جی شکریہ، بڑی مہربانی، عمل بھی ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ اور اگر عمل کی ضرورت پڑ جائے تو بنتی ہے، کہیں پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی، کہاں پڑتی ہے؟ ہاں جیسے آپ نے کہا جی شکر ہے، اس کا چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ گائے نے، بھینس نے بچہ دیا، پہلا دودھ نکالا، اس کی بنائی بولی، میں نے گلاس میں ڈالی، آپ کے گھر دینے چلا، آپ نے خالی گلاس واپس کیا، جی بڑی مہربانی۔ نہیں، وہ خالی نہیں، کیا ڈالتے تھے؟ دانے ڈالتے تھے نا، کچھ ڈال کے دیتے ہیں دانے، عملی طور پہ بھی تو کوئی شکر ادا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ ماں باپ کہیں گے بڑی مہربانی جی، والد صاحب والدہ جی بڑی مہربانی، وہ کہے پانی، ہم کہیں جی بڑی مہربانی، پانی میں سوتے ہیں جی۔ تو والدین کو پانی ڈال کے دینا ہے بھائی، دوائی لے کے دینی ہے، کھانا ڈال کے دینا ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہے، والدین کا یہ حق ہے۔ تو اللہ کا بھی یہ حق ہے کہ اس کا شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ جو باتوں سے اللہ نے روکا ہے رکنا ہے، اور جن سے پرہیز کرو۔ یہی اتھینٹک کام ہے نا جس پہ عمل کرنا ہی در حقیقت شکر گزاری ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ورنہ تو مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ لیکن اکثریت شکر نہیں کرتی، اکثریت اس اتھینٹک رستے کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج بھی آپ کو دنیا ملے گی جو شارٹ کٹ چاہتی ہے، شارٹ کٹ، جو مرضی کرتے رہو، بس کوئی ایسا مولوی پیر مل جائے جو جنت کا شارٹ کٹ رستہ بتائے گا، یہ کام کرو اللہ اللہ خیر سے۔ قضائے عمری، ایک آدمی آیا کہ نماز پڑھی، یہ کیا کون سی نماز پڑھی جی؟ قضائے عمری، ساری ہی ادا ہو گئی، شارٹ کٹ رستے دیتے ہیں، حالانکہ اصل اتھینٹک رستہ قرآن کا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثریت وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں، شکر گزاری کا رستہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سب سے بڑی شکر گزاری تو نماز ہے، روزہ کیا شکر گزاری نہیں ہے اللہ کی؟ یہ بھی شکر گزاری۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا۔ تو ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون۔ تو ان اللہ کے پیچھے زبر آ گئی تو لام کیا پڑھیں گے؟ اللہ کا لام کیا پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے، موٹا۔ ان اللہ پیش آ جائے، زبر آ جائے تو موٹا، صرف ایک لام ہے جو موٹا پڑھا جاتا ہے وہ اللہ کا ہے، اگر پیچھے زبر یا پیش ہو۔ ان اللہ لذو فضل، اب یہ فضل ہے تو یہاں پہ تنوین کی وجہ سے نون ہے، تو نون کے بعد عین آ گیا، عین کیا ہے؟ ہلکی ہے، ہلکی ہے تو یہاں نون کا اظہار ہوگا، لذو فضل علی الناس، فضل نہیں، فضل علی الناس۔ اب یہ نون پہ چلی گئی ہے، یہ تو کتنے نون ہے یہاں پہ؟ دو نون ہیں، تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، علی الناس، علی الناس ہی نہیں، علی الناس، ٹھیک ہے جی، علی الناس۔ وَلَٰكِنَّ، جیسے ان تھا ایسے ہی لاکن ہے، ایسے ہی الناس ہے، کتنے نون ہیں؟ دو ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ تو اس سے پچھلا جو حصہ تھا ظن ہے، جیسے ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ۔ تو آج کی آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا جی؟ کہ قیامت والے دن جا کے بالکل پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے فضل ہم پہ کیے ہیں۔ پہلا فضل کون سا کیا جی؟ کہ اس نے اپنے نبی کو، قرآن کو بھیجا تاکہ ہم عذاب سے بچ سکیں، اصلی آخری عذاب سے بچ سکیں۔ دوسرا فضل بتائیں۔ دوسرا فضل اسی آیت کے حصے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں نہیں پکڑ لیا، ورنہ آدمی ایسے ایسے گناہ کرتا ہے، ایسے ایسے گناہ کرتا ہے کہ اللہ اسی وقت پکڑ کے آدمی کی ٹکا بوٹی کرتا ہے۔
ایسے بھی بندہ گناہ کر دیتا ہے، لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ گار کو مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ شاید اب شکر گزاری کا رستہ اختیار کرے۔ ہر نئی آنے والی سانس اللہ کا فضل ہے اس موقع کے ساتھ کہ شاید آج توبہ کر جائے، شاید ابھی واپس پلٹ آئے، ابھی پلٹ آئے، ابھی پلٹ آئے، لیکن جب وہ نہیں پلٹتا تو ایک وقت آتا ہے اللہ کہتا ہے مہلت ختم، چھٹی۔ پھر بندہ کہتا ہے جا کر پیچھے ماڑے دعا نہیں منگنے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیں کہ ہم جس زمانے میں تھے پھر کوئی لوگ قرآن پڑھتے تھے، کوئی دعا مانگتے تھے، اب کس چیز کا زمانہ ہے؟ موبائل کا۔ اب بچوں نے یوٹیوب دیکھنی ہے یا دعا مانگنی ہے؟ وہ فیس بک اور یوٹیوب دیکھتے رہیں گے، دعاؤں کا ٹائم نہیں ہے۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی واپس پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا کے رکھے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل ہوتا ہے، بہت بڑا فضل ہوتا ہے کہ آدمی کو گناہ کا موقع ہی نہیں ملتا، موقع ہی نہیں ملتا گناہ۔ یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ۔ اور کسی ایسی جگہ ہونا جہاں بار بار گناہ دوڑ دوڑ کے آتے ہوں تو بندے کو ایسی جگہ سے آگے پیچھے جانا چاہیے۔ ہے جی، یہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، یہ میں کہتا ہوں جی کہ ہم سے جو بڑے لوگ گزر گئے، لیکن ہم سے پہلے جو لوگ اس دنیا سے آج سے 20 سال پہلے، آج سے 30 سال پہلے جو لوگ فوت ہو گئے ہیں جی، 90s میں جو فوت ہو گئے، 80 کی دہائی میں جو فوت ہو گئے، ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے بد نظری کا کتنا موقع دیا ہوگا، کتنا موقع ہوگا ان کے پاس، یا کیا انہوں نے بد نظری کی، بہت زیادہ محنت کر کے گناہ کیا ہوگا۔ لیکن آج جس فتنے کے دور میں ہم رہتے ہیں، بد نظری ہماری آنکھوں سے بچنے کا چانس ہی نہیں ہے۔ ننگی عورتیں فیس بک پہ آپ کھولتے جائیں سامنے آ جائیں، تو ہمارے اندر تقویٰ کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو بس یہ جو لوگ ہم سے پہلے گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سے ان پہ بہت زیادہ تھی کہ ان کے پاس گناہوں کا موقع ہی نہیں تھا۔ موقع کیا جی، کریلے نال خود جڑا بہ کے چاڑنا اس نے فیس بک تے۔ ہاں جی، اس طرح کی قربانی نہ داد اساں نبے اوتھے گھر کھڑنے منڈی وچ پئی ہے۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں جی۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامت ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثرهم لا یشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اللهم عذب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله